صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحد ودنا في تفرد وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. ذات بی بی دو عالم کائنات کی وہ منفرد ذات ہے کہ جس بھی طرح سے انسان اگر نسبت پیدا کر لے اور اگر منسوب ہو جائے خود انسان کا کوئی عمل بی بی سلام اللہ علیہا کے ذات سے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو مبارک کرتا ہے. واقعاً اگر آپ غور کریے، میں بار بار آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ان دنوں بی بی سلام اللہ علیہا نے خواص کو بلایا ہے، چونکہ یہ مجالس میں آنے والے در حقیقت یہ وہی افراد ہیں جن کے دل میں تمنا تھی کہ کاش اس وقت جب علی تنہا تھے، زہرائے مرضیہ لوگوں کے دروازوں پہ جا رہی تھیں اور لوگ بہانے بنا رہے تھے، ہم ان مجالس میں اپنی تربیت کریں کہ کل کوئی علی اگر تنہا رہ جائے اور ایک آواز گونجے تو ہم اس علی کو تنہا نہ چھوڑیں. یہ ضروری ہے عزائے فاطمی کی مجلسوں میں یہ تربیت ہونا. لہذا کل جو بی بی سلام اللہ علیہا کے زیارت نامے کا ایک حصہ رہ گیا تھا جو بہت اہم درس ہمارے اور آپ کے لیے، میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے فضائل لائق درک نہیں، حتیٰ روایات میں بھی جو ہمارے لیے واضح بیان ہوا ہے فقط ہم ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، وگرنہ
آ کر گفتگو کریں کہ ان روایات میں معانی کیا ہیں۔ یہ ہم جیسے جاہلوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ کما حق کہو ان روایات کا معنی کریں، کون معنی کر سکتا ہے؟ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، پیغمبر فرماتے ہیں وَأَمَّا ابنت فاطمہ فَإِنَّهَا سَيَّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ پیغمبر جو کسی قسم کا تعارف اور تکلف نہیں کرتے، پیغمبر کے بارے میں قرآن کا صاف ارشاد ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی اپنی جانب سے کلام نہیں کرتا۔ اس نبی نے فرمایا اما ابنت فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی فاطمہ عالمین میں جتنی بھی خواتین ہیں سب کی نسبت سیدہ ہیں، سردار ہر معنی میں۔ اگر بات عفت کی کریں تو ساری عفیف خواتین وہ جو جناب مریم جیسی ہوں سب ایک صف میں، زہرا وہاں پر بلند ہے۔ اگر بات طہارت کی کریں تو زہرا وہاں بلند ہے۔ اگر بات امانت کی کریں یعنی کسی بھی لحاظ سے، حتیٰ وہ قرآن مجید کی آیت آپ کو یاد ہے جہاں پر وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یہ یہاں پر دو وَاصْطَفَاكِ آیا، ایک مرتبہ کہا یا مریم ان اللہ اصطفاکِ، اے مریم اللہ نے آپ کا انتخاب کیا، وَطَهَّرَكِ اور اللہ نے آپ کو پاکیزہ قرار دیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور تمام عالمین کی عورتوں میں سے آپ کو چنا۔ روایت میں ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو 70,000 ملائکہ یہ جملہ دہراتے تھے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکِ وطہرکِ واصطفاکِ علی نساء العالمین۔ 70,000 ملائکہ اس جملے کو دہراتے تھے جب بی بی دو عالم نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی۔ عجیب عالم تھا۔ میں واقعاً بعض روایات ایسی ہیں کہ عرض کیا کہ قابل فہم نہیں ہے، فقط ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں۔ وہ ذات ہے کہ جس ذات کا نور دیکھ کر وہ علی جو سراپا نور ہے وہ مبہوت ہو جاتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے علی مبہوت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا نور دیکھ کر ملائکہ مبہوت ہو جائیں یہ الگ معنی ہے، وہ علی جو نور سماوات و عرض کا واسطہ ہیں وہ نور فاطمہ کو دیکھ کر مبہوت ہوتے ہیں۔ اور اسی روایت میں عجیب جملہ اما ابنتی فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین، اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں حتی قامت فی محرابها بین یدی ربها، جب یہ بی بی محراب عبادت میں اپنے رب کے حضور میں کھڑی ہوتی ہیں، ظہر نورها الی السماء للملائکۃ کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض۔ زہرائے مرضیہ جب عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا نور آسمان کے ملائکہ کے لیے اسی طرح ظاہر ہوتا ہے جیسے ستاروں کا نور زمین والوں کے لیے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ روایت کا فقط آسان معنی ہے، لیکن اگر ذرا سا دقت کیا جائے اس روایت میں، یہ جو ستاروں کا نور ہے نا یہ زمین والوں کے لیے ہدایت کا راستہ مقرر فرماتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، عام راستہ اگر چلنا ہو تو ستاروں کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے منزل تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں۔ زہرا کا نور وہ ہے جو بندگان خاص سے خدا کے لیے بندگی کا راستہ مقرر فرماتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ نور ہے اس بی بی سلام اللہ، یظہر نورہا لأہل السماوات کما یظہر نور الکواکب، جس طرح ستاروں کا نور اہل زمین والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہ کس ذات کے بارے میں انسان گفتگو کرنے بیٹھے جس کے بارے میں روایت میں کانت علیہ مفروضۃ الطاعہ، زہرا اس ذات کا نام ہے جس کی اطاعت سب پر واجب ہے، من الجن والانس والطیور والوحوش حتی الانبیاء والملائکہ، یہاں تک کہ انبیاء اور ملائکہ پہ بھی زہرا کی اطاعت واجب ہے۔ یہ ذات ہے جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہو، جس نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اس احتجاج کے لیے
وہ ظلم جو ولی خدا پہ ہوا، وہ ستم جو ولی خدا پہ ہوا، وہ ولی خدا کو جو اس کے حق سے محروم رکھ کر پوری انسانیت پہ ظلم ہوا۔ خدا کی قسم روایت ہے کہ اگر یہ خلافت حقدار تک پہنچ جاتی، مختلفہ اسنان، دو لوگ بھی اختلاف نہ کرتے، یعنی کائنات کے جتنے اختلافات ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ علی تک وہ حق نہیں پہنچا جو رسول اکرم نے مقرر فرمایا تھا۔ ہم ہزاروں بیماریوں کے بارے میں چیک کرتے ہیں، یہ بیماری کہاں سے آئی، یہ بیماری کہاں سے آئی ہے۔ آپ یہ بھی تو دیکھو کہ یہ اختلاف عقائد کی بیماری کہاں سے آئی، یہ مختلف عقائد کیوں ہیں، آپ اس طرح ہو ہم اس طرح ہیں، آپ اس طرح نماز پڑھتے ہم اس طرح نہ، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ چونکہ حق علی نہیں دیا گیا، چونکہ جس راستے پر پیغمبر، میں ایک بات بڑی آسان کروں اور پھر اس زیارت نامے کی جانب لوٹ کر آؤں۔ دیکھیں جب آپ ایک معاشرے کو جو ہر لحاظ سے گرا ہوا تھا، بی بی سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدقیہ میں فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی تمہاری حالت یہ تھی کہ تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ تمہاری کیفیت کیا تھی؟ زنا کرنے کے لیے لوگ اپنے گھروں پہ پرچم نصب کرتے تھے، یہ اخلاق تھا اس زمانے کا۔ بیٹیوں کا حال تو آپ نے سنا ہے، بیٹیاں درگور کر دی جاتی ہیں، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو درگور کر کے افتخار محسوس کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے، یہ سماج معنوی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، یعنی عفت کی بات کیا جائے تو زانی افراد اپنے گھروں پہ پرچم نصب کرتے ہیں۔ مروت اور رحم کی بات کیا جائے تو ایک باپ اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسی خطبہ فدقیہ میں بی بی نے فرمایا تمہارا کھانا کیا تھا؟ تمہارا کھانا جانور کی وہ کھال تھی جو دباغی کے بعد پھینک دی جاتی ہے، وہ تمہارا کھانا تھا۔ یہ تمہارا پانی تھا جو غلیظ پانی تھا، یعنی دنیاوی لحاظ سے تمہاری یہ حالت تھی، معنوی لحاظ سے تمہاری یہ حالت تھی۔ یہاں سے میرے بابا تمہیں نکال کر کہاں تک پہنچائے کہ تم میں سے کوئی سلمان بنا، تم میں سے کوئی ابوذر بنا، تم میں سے کوئی مقداد بنا۔ اب آپ توجہ فرمائیے کتنی بڑی خیانت ہوئی ہے انسانیت کے ساتھ۔ وہاں جا ایک وجب زمین کے لیے سالہ سال قتل ہوتے تھے، پیغمبر نے اس معاشرے کی ایسی تربیت کی کہ جب مہاجرین مکے سے آئے ہیں تو انصار نے اپنا گھر دے دیا۔ یہ کون سا معاشرہ چینج ہو گیا، یہ کون سا سماج بدل گیا جس سماج میں ایک بالشت زمین کے لیے سالہ سال جنگ ہو؟ پیغمبر نے ایثار کے اس مرحلے پہ پہنچا دیا کہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر آنے والے مہمانوں کو اپنا گھر دینے لگے۔ اب اس سماج کو جہاں پیغمبر نے بلندی اخلاق کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے اس معراج پر پہنچایا ہے، اب اس کے بعد ضروری ہے کہ کوئی ذات ہو جو نفس رسول ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ آئے اور اس سماج کی زمام کو اپنے ہاتھوں میں لے اور اس کے بعد کا مرحلہ اس سماج کو طے کرائے۔ اب آپ سمجھیے گا غدیر چھوڑ کر جو لوگ کہیں اور گئے ہیں انہوں نے انسانیت کے ساتھ کتنی بڑی خیانت کی ہے۔ امام معصوم فرماتے ہیں اگر علی تک وہ خلافت پہنچ جاتی تو آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا، برکتیں تمہارے وجود کو شامل حال ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بہت بڑی خیانت ہے، یہ تمام انسانوں کے لحاظ سے خیانت ہے، یہ فقط مولا کو نہیں روکا گیا، ہمارے ساتھ خیانت ہے، تمام عالم انسانیت کے ساتھ خیانت ہے۔ ظلم و ستم و بربریت کے جتنے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے بعض جگہ پہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جب سجدہ شکر میں جاؤ تو کہو اللہم لعن الذین بدل دینک وغیر نعمتک واتہم نبیک۔ بڑا آسان مرحلہ ہے، اس جملے کو پڑھنے کا ثواب جو روایت میں کہ اگر اس جملے کو سجدہ شکر میں آپ پڑھتے ہو گویا ایسا کہ تم نے پیغمبر کے ساتھ جہاد کیا ہے۔ یہ تین جملے، اللہم لعن الذین بدل دینک، میرے اللہ لعنت کر ان لوگوں پر جس نے تیرے دین کو تبدیل کیا۔
میرے اللہ لعنت کر ان لوگوں پر جس نے تیری نعمتوں کو تغیر دیا، میرے اللہ لعنت کر ان لوگوں پر جنہوں نے تیرے نبی کو متہم کیا۔ یہ جملہ لائق وضاحت نہیں، وقت نہیں، میرا موضوع نہیں ہے، وگرنہ مانا کرتا کہ فقط ذات علی کو کوشش نہیں کی گئی رسوا کرنے کی، بلکہ پہلے پیغمبر کو متہم کیا گیا، پہلے پیغمبر پہ تہمتیں لگائی گئی، کیونکہ کچھ لوگ اپنوں کو جب رسول جیسا نہیں بنا سکے تو پوری کوشش کی رسول کو وہاں لا کر کھڑا کرنے کی جو رسول کی شان نہیں تھی۔ لہٰذا بی بی سلام اللہ علیہ اس منظر کو پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں یہاں سے میرے بابا تمہیں کہاں تک لائے، یہاں تک لائے۔ اب اس حق کو جب تم نے غصب کیا، دوبارہ یہ سماج پھر لوٹ رہا ہے اپنی اسی اصل حالت پر جہاں سے میرے بابا تمہیں لے کر آئے تھے۔ اب یہاں پورا مدینہ خاموش ہو جائے، پوری دنیا خاموش ہو جائے، لیکن جو بہجت و قلب النبی ہے، جو ثمرت و فواد النبی ہے، جو بضعت الرسول ہے، وہ خاموش نہیں ہو سکتی۔ پورا مدینہ خاموش ہو جائے تو ہو جائے، لیکن زہرائے مرضیہ جانتی ہیں اس وقت میرا وظیفہ کیا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، فقط اتنا کہہ دیا ہمارا رب خدا ہے۔ جب کہو گے ہمارا رب خدا ہے ثم استقاموا، پھر اس کے بعد تمہیں ڈٹے رہنا پڑے گا، کیونکہ جیسے ہی کہو گے ربنا اللہ ایک حملہ ہوگا، ایک شدید حملہ ہوگا، وہاں کے بعد انسان کو ڈٹا رہنا ضروری ہے۔ اور جب وہاں ڈٹ جائے گا انسان، ثم استقاموا تتنول علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ملائکہ آ کر کہیں گے اور اس جنت کی بشارت دیں گے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی استقامت کو بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھیے اور زیارت نامے کے اس جملے کی جانب لوٹ آئیے، الا الحقنا بتصدیقنا لہما لنبشر انفسنا بأننا قد طہرن بولایتک۔ یہیں تک میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اس زیارت نامے میں کیا تھا، یا ممتحنتو امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلق۔ عرض کیا کہ کما حقہ اس زیارت نامے کا معنی نہیں ہو سکتا ہے، اے وہ ذات جس کا اللہ نے امتحان لیا قبل اس کے کہ اسے خلق کرتا، فوجدک لمن امتحنک صابرا، اور اللہ نے جو امتحان لیا اس میں آپ کو صابرہ پایا، وزعمنا ان لک اولیاء ومصدقون وصابرون، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں تمام ان چیزوں کی جو آپ کے بابا لے کر آئے اور جو آپ کے بابا کے وسیع نے بتایا۔ اب جب ہم نے یہ مرحلہ طے کر لیا تو بی بی فَإِنَّا نَسْأَلُكَ، اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اب ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ کیا بھیک مانگتے ہیں؟ یہ جو ہم نے تصدیق کیا نا، اب اس کا صلہ جو آپ سے چاہتے ہیں، إِلَّا الْحَقْتَنَا لَهُمَا، بی بی آپ ہمیں ملحق کر دیجئے، ملا دیجئے ان دو لوگوں سے۔ کن دو لوگوں سے؟ یعنی نبی سے ملا دیجئے اور امام سے ملا دیجئے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اگر نبوت اور امامت تک پہنچنا ہے تو واسطہ زہرائے مرضیہ ہے۔ الا الحقنا، ہمیں ملنا ہے نبی اور امام سے۔ کس کے ذریعے؟ آپ کے ذریعے۔ کیوں ملنا ہے؟ لنبشر انفسنا بأننا قد طہرن بولایتک، تاکہ ہم اپنے آپ کو یہ خوشخبری دے سکیں کہ ہم آپ کی ولایت سے پاک ہوئے ہیں۔ عجیب جملہ ہے، ہم اپنے آپ کو بشارت دے سکیں کہ ہم آپ کی ولایت کے ذریعے پاک ہوئے۔ اب مطلب آیہ تطہیر کا بھی سمجھ میں آتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ صرف آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بقیہ ساری کائنات طاہر اور پاک نہ ہو، نہیں، بلا واسطہ جسے طہارت ملے گی
وہ آپ اہل بیت ہوں گے، اب آپ کے واسطے سے ساری کائنات کو طہارت ملے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب آپ کے بغیر کوئی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ زیارت نامے میں آپ آ کر بی بی سلام اللہ علیہا کے پڑھتے ہو، بی بی ہمیں پاک کریے، کس کے ذریعے؟ آپ کی محبت کے ذریعے، آپ کی ولایت کے ذریعے۔ اب جب یہ طے ہو گیا زیارت نامہ میں کہ ہم نے آ کر بی بی سلام اللہ علیہا سے دعا کیا، الحقنا، ہمیں ملحق کر دیجئے ان دو حضرات سے، بے تصدیق نا، جو ہم نے تصدیق کیا ہے، تو اب آئیے اور بی بی سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کریے، تاکہ جتنا بی بی سلام اللہ علیہا کو کما حق کو، کل بھی کہا تھا میں نے، بی بی سلام اللہ علیہا کو نہیں پہچانا جا سکتا، حتیٰ جو لفظ فاطمہ ہے نا، اس کا بھی اگر معنی کیا جائے، چونکہ بعض الفاظ اتنے زیادہ ہمارے ہاں رائج ہیں، معنی نہیں بیان ہوئے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں۔ ایک روایت میں انما سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی معرفت کا حجاب ہے لوگوں پر، یعنی کسی کو رسائی نہیں ہے کما حق کو صدیقہ طاہرہ کو پہچان سکے۔ تو بچے فرما رہے، حتیٰ بعض روایت میں یہ بھی معنی سنیے، شاید فاطمہ کا یہ معنی کم بیان ہوتا ہے، فاطمہ کو فاطمہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ نا امید کرنے والی ہے۔ کیا ہم نے تو نام سنا تھا فاطمہ امید کا مرکز ہیں، فاطمہ کو فاطمہ کس کا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فاطمہ نا امید کرتی ہیں۔ کنہیں نا امید کرتی ہیں؟ ان تمام لوگوں کو نا امید کرتی ہیں جنہیں پیغمبر کی شہادت کے بعد یہ لگا تھا کہ اب دین کو جس طرف ہم لے جانا چاہیں گے لے جائیں گے، زہرائے مرضیہ وہاں قیام کر کے ان تمام لوگوں کو نا امید کرتی ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجئے، شوہر وہ جس کی ولایت کا اعلان ہونے کے بعد قرآن نے اعلان کیا، آج کفار دین حق سے مایوس ہو گئے، زوجہ وہ جس کی ذات یہ ہے کہ مدینے کے تمام کافروں کو مایوس کر دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہا کا مرحلہ ہے۔ اب ایک لقب بی بی سلام اللہ علیہا کو سنیے تاکہ یہ معرفت بڑھے اور ہم اپنے آپ کو کہیں قریب کریں۔ تو اپنے آپ کو قریب کرنا ضروری ہے، نہیں ہے؟ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی محبت کا فقط دم تو نہیں بھرا جائے گا۔ ہم اگر صدیقہ طاہرہ کے اس وجود مبارک کو دیکھیں، پہلا لقب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، زہرائے مرضیہ کے 9 نام خدا کے پاس ہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ خدا کے پاس۔ دیکھیں میں کمپیئر کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن طریقہ یہی ہے کہ جب جناب مریم کی بات کی جائے تو خدا کی قسم جناب مریم کو جس حسن و خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے وہ واقعاً کم ملتا ہے، لیکن جناب مریم کو لا کر جناب زہرا کے ساتھ کمپیئر نہ کریے۔ جناب زہرا کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے سمیتھا، جناب مریم کی ماں نے کہا کہ میں نے اپنی اس بیٹی کا نام مریم رکھا۔ جہاں پر بیٹی کا نام ماں رکھے اسے مریم کہتے ہیں، جہاں کسی بیٹی کا نام خدا رکھے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو مجھے فرما رہے ہیں کیونکہ یہ معصوم کی حدیث ہے، ان لفاطمہ عند اللہ 9 اسماء، 9 نام خدا کے نزدیک ہیں فاطمہ کے۔ اب واقعہ نے کشرا چاہیے کہ ان 9 ناموں کے بارے میں گفتگو کیا جائے اور ان 9 ناموں سے ہمارے لیے کیا میسج ہے اور کیا پیغام ہے۔ آیا ہماری زندگی میں وہ 9 نام تجلی ہلکی سی کرتے ہیں یا نہیں؟ ایک نام عرض کروں، بی بی سلام اللہ علیہا کو جس روایت میں بیان کیا گیا، بی بی کا ایک نام ہے مبارکہ۔ مبارکہ، مبارکہ یعنی وہ ذات جو پر خیر و برکت ہو، اور آسان کریے، مبارکہ یعنی وہ ذات جو پر فائدہ ہو، پر سود ہو۔ چونکہ ہم نے برکت کا جو معنی ہم کبھی کرتے ہیں نا، 2 روپیہ اگر 10 روپیہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پیسے میں برکت ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں برکت کا معنی زیادتی کا ہے، دین برکت کا معنی یہ لیتا ہے کون سی چیز کتنی فائدہ مند ہے وہ اتنی مبارک ہے۔ اگر 1 لاکھ روپیہ ہو، معصیت خدا میں خرچ ہو تو دین اسے کہے گا غیر مبارک،
اور 10 روپیہ ہو اطاعت خدا میں خرچ ہو تو دین اسے بابرکت کہے گا۔ دین کا معنی برکت کا اپنا بالکل الگ ہے۔ برکت یعنی پر خیر و برکت ذات، وہ ذات جس کے وجود کو آپ دیکھیے، قرآن جا کو اٹھا کر دیکھیے قرآن نے کس کو مبارک کہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کب؟ ایک شب مبارک میں۔ شب مبارک کون سی شب ہے؟ شب قدر ہے یا نہیں ہے؟ ایک آیت ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو کہاں نازل کیا؟ شب مبارک میں۔ شب مبارک مجھے انصاف سے بتائیے شب قدر کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ شب قدر میں کچھ ٹائم بڑھتا ہے یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں بڑھتا۔ جیسے یہ رات ہوتی ہے، جو بھی موسم ہو، سردی یا گرمی کا جس لحاظ سے موسم ہو، 7-8 گھنٹے کی جو رات ہوتی ہے اتنی تو ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کب؟ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات میں۔ میرے اللہ یہ 7-8 گھنٹے کی رات ہے کہ نہیں؟ یہ 7-8 گھنٹے کی رات تمہیں لگ رہی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر تمہاری پوری عمر سے بہتر ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ 1000 ماہ کا مطلب 83 سال اور کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا برکت کا تعلق زمان سے نہیں ہوتا ہے، برکت کا تعلق فائدے سے ہوتا ہے۔ یہ 60 گھنٹہ جو شب قدر کا ہے وہ 83 سالوں سے زیادہ افضل رکھتا ہے۔ اب تو سمجھو زہرا مبارکہ ہیں، یہ 18 سال کی زندگی اتنی پربرکت ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت کو معین کرتی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قل خیر و برکت، اور پھر قرآن کس کو کہتا ہے مبارک معلوم؟ قرآن خود کو کہتا ہے میں مبارک ہوں۔ قرآن کہتا ہے انزلنا الیک کتاب مبارک، ہم نے آپ کی جانب کیا نازل کیا؟ کتاب مبارک۔ قرآن کیسے مبارک ہے معلوم ہے؟ کہتے ہیں قرآن اگر پاس میں ہو نا یطرد الشیاطین، شیطان دور رہتے ہیں۔ النظر الی المصحف عبادہ، یعنی جس لحاظ سے بھی دیکھیے پر خیر و برکت ہے۔ پس برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہر لحاظ سے مفید ہو۔ اب مطلب کو سمجھیے گا کہ زہرائے مرضیہ مبارکہ ہیں، یعنی کیا؟ مبارکہ ہیں یعنی یہ کہ تمام کائنات کی خیر و برکت کو جب یکجا دیکھا جائے، میں اپنے جانب سے نہیں کروں، پیغمبر لو کان الحسن، اگر تمام نیکیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، لکانت ہی فاطمہ بل افضلہا، اگر تمام خوبیوں کو اخلاص و عبادت و عفت و عنایت، تمام خوبیوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دو تو زہرا ہے۔ اور پھر روایت کہتی نہیں، ان تمام خوبیوں میں بھی اتنا عکاسی نہیں ہے کہ پوری طرح اس عکس زہرا کو دکھا سکے جو زہرا کے ذات ہے۔ یہ بھی ہے مبارکہ، یہ ہے مبارکہ ذات کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ ذات اس قدر مبارک ہے، سن لیجئے، یہ ذات اس قدر مبارک ہے کہ اگر برکت نبی اکرم تا قیامت رہنا ہے تو جس ذریت سے اس برکت کو باقی رکھنا ہے اس کے واسطے کا نام زہرا ہے۔ اب اگر بی بی سلام اللہ علیہ مبارک ہیں اور مبارکہ ہیں تو ایک سوال دیکھیں بہت اہم ہے، کچھ درس اور پیغام عزائے فاطمی میں ہمیں اپنے لیے لے جانا پڑے گا۔ ہم بھی مبارک ہونا چاہتے، ہم بھی بابرکت بننا چاہتے، ہم اپنی زندگی کو مبارک کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کو مبارک کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی سانسوں کو مبارک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کیسے مبارک بنے؟ ایک روایت پڑھوں، انا فی الرفق الزیادۃ والبرکہ، مبارک بننے کے لیے ایک طریقہ معلوم ہے کیا ہے؟
انا فی الرفق الزیادہ والبرکہ، جس قدر تم اپنے آپ کو مہربان بناتے جاؤ گے اس قدر اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک بناتا جائے گا۔ بہت آسان فارمولہ ہے، جس قدر تم اپنے آپ کو مہربان بناتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر بابرکت بناتا جائے گا۔ مبارک بننا مہربانی میں ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ الجار ثم الدار، پہلے پڑوس ہے پھر گھر ہے، تب کوئی ذات مبارکہ بنتی ہے جس کا نعرہ الجار ثم الدار ہو۔ کیا کیا جائے اس معاشرے کا جس کا نعرہ الدار ثم الدار بن جائے؟ توجہ فرما رہے، ہم نے اپنی برکتیں ختم کر دی زندگی کی۔ مبارک ہونا عجیب چیز، میں نے عرض کیا زندگی کی برکت کا نام آپ کا پیسہ زیادہ ہونا نہیں ہے۔ شیخ صدوق کو امام زمان نے مبارک کہا، نہیں کہا؟ جب شیخ صدوق کے والد نے خط لکھا، بیٹے کی درخواست کی، نائب سوم سے کہا کہ مولا سے کہیں کہ دعا کرے میرے لیے کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کرے، تو امام نے جواب نامہ میں کیا لکھا معلوم ہے؟ سیولدو لکا ولد مبارک، ان قریب اللہ تمہیں ایک مبارک بیٹا عطا کرے گا۔ شیخ صدوق کی کتنی عمر تھی؟ 70 سال۔ 70 سال تو ہمارے یہاں سب جیتے ہیں، بہت زیادہ تو عمر نہیں ہے، لیکن امام زمان فرماتے سیولد لکا ولد مبارک، یہ فرد مبارک ہے۔ کیوں مبارک ہے معلوم ہے؟ اس لیے مبارک ہے کہ ہے تو عمر 70 سال کی، لیکن جب اس کے شاگردوں کی فہرست اٹھا کر دیکھو گے تو ایک نام شیخ مفید کا آتا ہے، اور جب اس کی کتابوں کی فہرست اٹھا کر دیکھو گے تو اس کی کتابوں میں ایک کتاب کتب اربعہ میں آتی۔ یہ ہے بابرکت، یہ ہے وہ ذات جو اس قدر مبارک ہو جاتی ہے کہ ظاہراً عمر 70 سال کی ہے لیکن کام اتنا وسیع کر کے چلے جاتے ہیں کہ نسلیں یاد کرتی ہیں اپنے آپ کو بابرکت بناؤ صدیقہ طاہرہ کے صدقے میں۔ طریقہ کیا ہے بابرکت بنانے کا؟ اپنے وجود میں مہربانی پیدا کرو، اپنے وجود میں رحم پیدا کرو، اپنے وجود میں عطوفت پیدا کرو۔ یہ زبردستی کے بعض جہنمی نعرے جو دنیا والے محاورے بناتے ہیں کہ نہیں اپنا دیکھو، یہ دین کا نعرہ نہیں ہے۔ یہ کب دین نے نعرہ معین کیا تھا آپ کے لیے؟ دین تو آپ کو یہاں تک بتاتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جاتا ہے تو کل تم سے پوچھا جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا۔ سید مہدی بحر العلوم، عجیب ذات ہے نا سید مہدی بحر العلوم۔ سید جواد جو صاحب مفتاح الکرامہ ہیں، سید مہدی بحر العلوم کے شاگردوں میں، ایک رات سید جواد کہتے ایک رات میں کھانا کھانے بیٹھا تھا، اسی اسنا میں سید مہدی بحر العلوم کا خادم آیا دروازے پر اور آواز دی تھا، میں پہچانتا تھا کہ سید مہدی کا خادم ہے۔ کہا میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا خیریت تو؟ کہا کہ آقا نے بلایا ہے۔ کہا استاد اس رات کے پہر مجھے بلا رہے ہیں، کہاں؟ کہا میں دوڑتے ہوئے پہنچا، میں نے دیکھا کہ سید مہدی کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا آقا مجھے بلایا؟ کہاں؟ کہ اتنی تند نگاہوں سے مجھے میرے استاد نے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اتنی تند نگاہوں سے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ کہ میں گھبرا گیا، میں نے کہا استاد خیریت تو ہے؟ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس قدر تمہارے وجود سے شرم ختم ہو گئی ہے؟ کہا یہ جملہ تو میرے لیے بہت سخت تھا۔ میں نے کہا استاد خیریت تو؟ کہا تمہارا پڑوسی 2 دنوں سے بنیوں بقال سے ادھار مانگ کے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھر رہا تھا، آج کی رات ایسی گزری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہے۔ کہا استاد مجھے خبر نہیں تھی۔ کہا اسی وجہ سے میں نے یہ جملہ کہا، اگر تمہیں پتہ ہوتا اور تم نہ دیتے تو اس سے سخت جملہ ہوتا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یہ رفق، یہ مہربانی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے وجود میں آپ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے میں مہربانی کہاں گئی؟ اس کے بعد کہتے زندگی میں برکت نہیں ہے۔ جس سے پوچھئے
ٹائم نہیں ہے۔ یہ ٹائم کیوں نہیں ہے زندگی میں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے برکت ختم کر دیا ہے۔ جب ہمارے وجود میں مہربانی و عطوفت ختم ہوتی ہے، زندگی کی برکتیں ہٹا لی جاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، پھر باپ سے ملنے کا وقت نہیں ہے، پھر ماں سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے، ماں باپ کی قبروں پہ جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور بعض اوقات تو افتخار سے لوگ بتاتے ہیں اتنے دنوں سے مجلسیں ہو رہی ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ملا۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ملا، آپ چیک کریے کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے وقت کی برکت کو تو نہیں ختم کر دیا ہے۔ یہ وقت بابرکت ہوتا ہے، یہ وقت مبارک ہوتا ہے، اس وقت کی برکت کو ختم کر دیا ہوتا ہے، خدا کی قسم ہوتا ہے، وقت مبارک نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سماج میں مہربانی ختم ہو گئی۔ نہیں ختم ہوئی ہے، آپ انصاف سے بتائیے۔ یہ بی بی سلام اللہ علیہا کا لقب جو مبارکہ ہے، یہ کیا درس دیتا ہے ہمیں؟ یہ کیا پیغام دیتا ہے ہمیں؟ ہماری مہربانی کہاں گئی؟ ہم اپنے آپ کو سمیٹتے جا رہے ہیں۔ نعرہ لگاتے ہیں مجلسوں میں، الجار ثم الدار کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ پہلے پڑوس پھر گھر، یہ بی بی سلام اللہ علیہا کا نعرہ ہے۔ خوب یہ نعرہ ہمارے سماج میں کب عملی ہوگا؟ یہ نعرہ ہمارے معاشرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ الجار و ثم الدار کا نعرہ لگانے کے لیے کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جو یہاں ٹہل رہے ہیں، وہ پکنک منا رہے ہیں، وہاں میرا بھائی 2 روپے کے لیے محتاج ہے؟ یہ مہربانیاں ختم ہوں گی، یہ برکتیں ختم ہوں گی، یہ برکتیں ختم ہوں گی۔ اس کا مطلب پھر وقت نہیں۔ بعض جگہوں پر معلوم ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں سے برکتیں آنے والی ہوتی ہیں وہیں دروازہ بند کرتے ہیں اور پھر دوڑتے ہیں تعویذ بنانے والوں کے پیچھے۔ پہلے دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کرتے ہیں کہ یہاں سے برکت۔ میں مثال دوں آپ کو، حتیٰ برکتوں کے لیے ایک بہترین راستہ معلوم ہے کیا؟ تسبیح حضرت زہرا۔ آپ روایت اٹھا کر دیکھیے، یہ تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے؟ بات آ گئی تو عرض کر دوں، یہ تسبیح یہی حق ہے پڑھنے کا جس طرح ہم نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ خدا کی قسم معصوم فرماتے ہیں ایک وہ نماز جو تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ پڑھی جائے، وہ نماز 1000 برابر ہو جاتی ہے۔ کتنے برابر ہو جاتی ہے؟ 1000 برابر۔ آپ دعا پڑھتے ہیں، خوب پڑھیے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ جو آپ کی نماز کے بعد ہونا چاہیے تسبیح حضرت زہرا ہونا چاہیے سب سے، اور بہت آرام سے پڑھیے، خدا کی قسم بہت آرام سے پڑھیے۔ یہ ہدیہ تھا پیغمبر کا اپنی بیٹی کو۔ روایات میں یہاں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی، خوب تسبیح ہم نہیں پڑھتے، پھر اس کا کہتے ہیں پریشانیاں نہیں جاتی۔ حتی بعض روایات میں کہ اگر کوئی تسبیح صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے وہ عاقبت بخیر قرار پاتا ہے۔ کیا قرار پاتا ہے؟ عاقبت بخیر۔ لہذا برکتیں زندگی میں نہیں ہے، زندگی مبارک نہیں ہے، زندگی میں وقت نہیں ہے۔ ہمارے علماء کیسے گزرے؟ آپ دیکھیے، بعضوں کا حساب لگائیے، میں کس کا نام لوں؟ آپ بعضوں کی زندگی کا حساب لگائیے اور میچ کریے کہ انہوں نے اگر روزانہ 1 صفحہ لکھا ہو تو بھی ان کی زندگی کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا۔ علامہ حلی، علامہ مجلسی، شیخ صدوق، یہ ان کی زندگی میں اتنے وقت کہاں سے؟ شیخ صدوق کو 2 قصیدہ لکھ کر صاحب ابن عباد نے بھیجا 8ویں امام کی شان میں، 2 قصیدے امام رضا کی شان میں لکھ کر، صاحب ابن عباد شاعر تھے، شیخ صدوق کو گفٹ کیا۔ کیا کرتے شیخ صدوق کو اور کیا بھیجتے؟ معلوم ہے شیخ صدوق نے کیا کیا؟ شیخ صدوق نے ایک کتاب لکھی 1000 صفحے سے زیادہ کی، اور یوں نے اخبار رضا، اور وہ کتاب لکھ کر وہ 2 قصیدے کے بدلے انہیں گفٹ کیا۔ ہمارے زمانے میں تو کہا جائے گا یہ تو ہمارے زمانے میں کہاں اتنا ٹائم ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں برکت ختم ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی میں شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ روزانہ زیارت جامع کبیرہ حرم میں جا کر، اور 2 مرتبہ زیارت عاشورہ 100 سلام اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہمارے پاس ہے ٹائم؟ زندگی سے برکتیں اٹھی ہیں۔ ان فی الرفق کے ہمارا مال کم ہوتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ برکتیں کم ہوئی ہیں۔ نہیں، اگر ہماری عبادتیں کم ہو تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری برکتیں کم ہوئی ہیں، ہماری زندگی مبارک نہیں ہو رہی ہے۔ کہاں سے زندگی میں برکت آئے گی؟ یہ حدیث کو یاد کریے، ان فی الرفق الزیادہ والبرکہ۔ رفق مہربانی میں زیادتی اور برکت ہے۔ جتنی برکتیں چاہتے ہو مہربان بنتے جاؤ، جتنے اپنا دسترخوان کو وسیع کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دسترخوان پہ نزول رحمت کرے گا۔ جتنا اپنے دسترخوان کو سمیٹتے جاؤ گے نعمتیں کم ہوتی ہیں۔ طریقہ یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی عزاداری کرنے والوں بی بی کس لقب کو یاد رکھو؟ مبارکہ، یعنی ذات 18 سال کی عمر۔ زیادہ عمر تو نہیں ہے، 18 سال کا سن کیا ہوتا ہے؟
لیکن یہ 18 سال کا سن کائنات میں قابل ادراک نہیں ہے جس کی معرفت، قابل ادراک نہیں ہے جس کی معرفت۔ یہ وہ بیوی ہے جس کی برکتوں کے لیے نبی اکرم، میں دیکھ رہا تھا خدا کی قسم روایت، جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ نبی کو اس طرح آواز نہ دو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، احترام سے بلاؤ۔ روایت کہتی ہے بی بی سلام اللہ علیہا جب پیغمبر سے ملنے گئی تو فرمایا یا رسول اللہ، پیغمبر نے فرمایا زہرا تم یا رسول اللہ نہ کہا کرو، جب تم یا ابتاہ کہتی ہو تو میرے دل کو قرار ملتا۔ اللہ، اس آواز میں کیا تھا کہ جب یا ابتاہ کہیں تو پیغمبر کے دل کو قرار ملتا تھا؟ لیکن میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ جب زہرا نے یا ابتاہ کہا ہوگا نا تو پیغمبر بہت تڑپے ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے نا، پہلے مجلس ہے، ہمیشہ پیغمبر کے دل کو خوشی ہوتی تھی، لیکن جب پشت دروازہ جلایا گیا ہے اس وقت بیوی نے کہا یا ابتاہ، پیغمبر بہت تڑپے ہوں گے۔ اجرکم اللہ، زہرائے مرضیہ کا غم منانے آئے ہو، خدا کی قسم بڑا سخت ہے زہرائے مرضیہ کا مصائب پڑھنا۔ کون ہے یہ بی بی؟ یہ وہ بی بی ہے جس نے دفاع علی میں خود کو قربان کر دیا۔ یہ وہ بی بی ہے جس کی شہادت کے بعد علی نے اس کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگایا اور کہا میرے اللہ اب علی کو طول عمر نہ دینا، زہرا کے بعد جینا بڑا مشکل۔ ہار باب عذاب نبی کی وہی بیٹی ہے جو آج میں نے کل عرض کیا تھا نا، نبی کی یہ بیٹی دربار تک گئی۔ خدا کی قدم بڑا سخت ہے، شاید ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہے، وگرنہ بہت بڑا مصائب ہے فاطمہ کا دربار میں جانا۔ لیکن ارباب اعضاء جب دربار سے لوٹی ہوں گی، عجب نہیں بچوں نے ماں کو دیکھا ہوگا، اور شاہد جناب زینب نے پوچھا اماں کہاں گئی تھی، تو زینب کو کہا بیٹی تم یہ سوال نہ کرو، ارے میں دربار میں گئی تھی، پردہ تھا، تمہیں دربار میں جانا پڑے گا، شرابیوں کا حجبکم اللہ۔ خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ بس باب اعضاء بڑا سخت مصائب ہے، معلوم ہے یہ ظالمین کئی مرتبہ ہے در زہرا پہ، لیکن زہرا سامنے آ گئی دروازے کے پیچھے اور آگے فرماتی کیا واسطہ ہے تمہارا ہم سے؟ کہا ابو الحسن کو باہر نکال دو۔ کہا نہیں ابو الحسن کو نہیں۔ بس اس کے بعد عزیزو یہاں پر جو روایت کا جملہ ہے نا عجیب ہے، بعض روایات کو بہت دقت سے پڑھیے۔ کسی نے انہی میں سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، وہ لکڑیاں جمع کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے؟ تمہیں پتہ نہیں اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے؟ وہ ملعون کہتا ہے گرچہ فاطمہ رہتی ہے پھر بھی اس گھر میں آگ لگا دو۔ بس ارباب اعضاء اسی لیے آپ دیکھیے نا، جب بی بی آئی نا پشتے در تو ایک سوال کیا، کہا کیا اس گھر پہ آگ لگا دو گے جہاں پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے؟ اے بی بی خود کو تو بتائیے۔ عجب نہیں زہرا نے کہے ارے ابھی سنا ہے میں نے، انہوں نے کہا گرچہ فاطمہ رہتی ہو گھر میں آگ لگا دو، اب میں بچوں کا واسطہ دوں۔ اب آپ اگر اہل اولاد ہیں نا، صاحب اولاد، تصور کریے وہ منظر کتنا سخت ہوتا ہے جب ہر طرف سے دروازہ گھیر لیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ بس ارباب اعضاء زہرائے مرضیہ ہے، آ کر دروازے کو سنبھالے ہیں، لیکن مجمع کا ہجوم ہے، جلتا ہوا دروازہ، دروازے میں ایک کیل جو آ کر صدر زہرا میں ارباب اعضاء یہ ظالمین فقط علی کو لینے نہیں آئے تھے،
یہ زہرا کو قتل کرنے آئے تھے، اسی لیے تو جب دروازہ گرا ہے، روایت کہتی ہر ظالم اس دروازے کو عبور کر کے جا رہا تھا۔ اللہ اللہ مجھے نہیں پتا یہ جلتا ہوا دروازہ گرنا ظالموں کا عبور کر کے، لیکن اس کے بعد بھی جب زہرائے مرضیہ ہوش تھا، علی کے دامن کو پکڑی تھی کہ میں علی کو نہیں جانے دوں گی بطر باب ادا۔ اب اس کے بعد جو قیامت کا منظر ہے، وہ زہرا کے بازو تھے، وہ تلوار تھی، اس قدر اس بازو پہ مارا گیا، جب تک زندہ تھی بازوؤں کا ورم نہ گیا۔ کب غش میں گئی، کب علی کو لے گئے، اٹھی ہیں خدا کی قسم۔ ایک ماں جب اٹھے گی تو کیا پوچھے گی؟ میرا بچہ محسن شہید ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی، ہے قربان ہو جائے ہم زہرا کے قدموں پر۔ ایک سوال کیا، یا فضہ این ابو الحسن، فضہ مجھے اتنا بتا دے میرا ابو الحسن کا بی بی مولا کو یہ ظالم مسجد تک لے گئے بدر باب ادا، حضرت مسجد کے پاس ہے، سر جھکائے اللہ۔ اب یہاں سے علی کی مظلومیت عجیب ہے نا، رسن بستہ علی، فاتح خیبر علی، امتحان کے مرحلوں سے گزر رہا ہے۔ علی کے لیے یہ سخت نہیں تھا کہ علی کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے، علی کے لیے جو سب سے بڑا مصائب تھا علی زندہ رہے اور فاطمہ پہ جلتا کرو، یہ علی کے لیے بڑا سخت منظر تھا۔ بدر باب ادا تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا نے جناب سلمان کو بلایا، سلمان زہرا کو منع کر دو۔ جناب سلمان آئے گا، بی بی بد دعا نہ کریے گا، مولا نے منع کیا۔ بی بی نے ایک جملہ کہا کہ سلمان دیکھتے رہیے میرے علی کو قتل کر دے، یہ میرے علی کو قتل کر دے گے بدر باب ادا۔ مولا کو چھوڑا کر گھر تک لے آئی، ایک جملہ کہوں گا، بی بی آپ ایک امام کو بچانے کے لیے لے گئی تھی، امام کو بچا کر گھر لائی، لیکن ہائے رے کربلا جہاں ایک بہن ہے تلے زینبیہ ہے، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، ارے شمر حسین کے سینے پہ بیٹھا۔ زینب کبھی نجف کا رخ کرتی ہے، کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے، اے نانا اٹھو، اے بابا اٹھو، اجرکم اللہ۔ بس یہی مصائب کر دیتا، آپ نے گریہ کر لیا، لیکن ارباب ادا بی بی سلام اللہ علیہ کا مصائب پڑھ لینے دیجئے، آئی ہیں گھر میں۔ اب اس کے بعد زہرا کی حالت عجب ہے، خدا کی قسم عجب حالت ہے۔ میں نے تو یہاں تک روایت میں دیکھا کہ ایک دن جب انصار کی عورتیں آئیں نا، اور آنے کے بعد کہا، بی بی آپ کوئی حکم دے دیجئے، ہم آپ کے حکم کو بجا لانا چاہتے ہیں۔ فرمایا جاؤ چلی جاؤ، ہم نے تمہارے لوگوں کو بلایا مدد کے لیے نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی حکم تو دے دیجئے۔ کہا اچھا اگر اتنی خواہش کرتی ہو تو مجھے میرے بابا کی قبر تک پہنچا دو۔ اس واقعے کے بعد ہوا کیا ہے، ایک 18 سال کی خاتون باپ کی قبر پہ تنہا نہیں جا پا رہی ہے، سہارا دیا گیا، باپ کی قبر پہ لایا گیا۔ قبر کے قریب پہنچی نا تو کیا فرمایا، کب مجھے چھوڑ دو۔ کہا کیوں بی بی؟ کہا میرا بابا اس حال میں مجھے دیکھ۔ بس ایک جملہ کہوں گا، بی بی آج بابا کی قبر پہ آنا تھا، انصار کی عورتوں نے مدد کر دیا، ذرا شام غریب آئیے، ایک 4 سالہ بچی ہے، ارے دامن میں آگ لگی ہے، یا بتا کہتی جا رہی ہے۔ ایک کٹے ہوئے جنازے سے آواز آئی جس پہ سر نہ تھا، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری لاڈلی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ،
ہمیں جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہمیں جو بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما، حاضرین سے بانیان سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ معبود تجھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔